کیسا مہینہ ذیشان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا خلاصہ کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، رمضان مبارک کی مبارک ساعتوں میں مدنی چینل لے کر آیا ہے آپ کے لیے ایک اسپیشل پروگرام جس کا نام ہے دعوت افطار۔ اور جی ہاں، اسی سلسلے میں اس وقت ہم حیدرآباد کے سائٹ ایریے میں موجود ہیں اور ایک صابن کی فیکٹری میں اس وقت ہمارا آنا ہوا ہے، اور آج انشاءاللہ الکریم اس دعوت افطار کے مناظر ہم آپ کو دکھائیں گے حیدرآباد کی اس فیکٹری سے۔ یہاں کے ملازمین کے ساتھ انشاءاللہ الکریم رمضان روٹین کے تعلق سے کچھ گفتگو بھی کریں گے۔ آئیے آپ کو فیکٹری کے اندر لے کر چلتے ہیں۔ رمضان رمضان ہے رحمت رحمان، رمضان رمضان ہے رحمت رحمان، فیضان رمضان فیضان رمضان، فیضان رمضان فیضان رمضان۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ اس پروگرام کے انٹرو میں سٹارٹ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اس وقت ہم حیدرآباد سائٹ ایریا کی ایک صابن فیکٹری میں موجود ہیں۔ اب فیکٹری کے اندر ہی آ چکے ہیں، اس وقت فیکٹری کے باہر تھے، اور ہمارے ساتھ فیکٹری کے جو آنر ہیں سلمان پنجانی، وہ بھی ساتھ میں موجود ہیں، اور ہمارے جو دعوت اسلامی کا شعبہ ہے، دعوت اسلامی اس وقت 80 سے زائد شعبہ جات میں کام کر رہی ہے، جن میں سے ایک شعبہ رابطہ برائے تاجران بھی ہے، تو اس کے ہمارے ذمہ دار ہیں جنید اتاری بھائی، یہ بھی ساتھ میں موجود ہیں۔ تو فیکٹری کے تعلق سے پہلے ہم سلمان بھائی کی جانب چلتے ہیں اور ان سے معلوم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں سلمان بھائی؟ کرم اللہ پاک کا بڑا ہے۔ اچھا سلمان بھائی، آپ سے پہلے یہ جانیں گے کہ آپ کا رمضان میں کیا روٹین ہوتا ہے؟ ایک تو عام لائف ہوتی ہے، ایک روٹین سونا جاگنا ایک الگ چل رہا ہوتا ہے، اور رمضان میں یقیناً کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی ہوگی، تو کچھ اگر آپ بتائیں اپنی۔ رمضان میں ہم ٹائم شارٹ کر دیتے ہیں کیونکہ لیبر کا بھی روزہ ہوتا ہے، تو لیبر کو تھوڑا ریلیف دیں، وہ بھی مزدور ہے ہمارے، تو ہماری ٹائمنگ جو ہے ہم کم کر دیتے ہیں رمضان میں۔ ٹھیک ہے، یعنی ورکرز کی کم ہوتی ہے ٹائمنگ، فیکٹری ٹائمنگ کم ہوتی ہے، تو اسی نسبت سے آپ کی بھی ٹائمنگ میں کمی آتی ہے یا آپ کی ٹائم وہی رہتی ہے؟ بالکل، ہماری بھی ٹائم کوشش کرتے ہیں کہ روزہ گھر پہ ہی کھولیں، لیکن بھاگ دوڑ ہوتی ہے کہ پہنچ جاتے ہیں افطاری کے۔ اچھا، تو جی سلمان بھائی، تو بعض ہوتا ہے نا روزہ فیکٹری میں ہی کھلوا دیتے ہیں، کام کی نوعیت کے اوپر ہوتا ہے، کام کی زیادتی ہے، کوئی آرڈر پورا کرنا ہے، تو وہ بھی چلے ایک اچھا عمل ہے اپنے ورکرز کو فیسیلیٹ کرنا، جن کا روزہ ہو وہاں پہ روزہ کھلوانا۔ لیکن پھر بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا جو روزہ کھولنا ہوتا ہے نا، اس کی ایک الگ ہی ایک رونق ہوتی ہے۔ جیسے ہم بھی اگر دیکھیں خواہش ہوتی ہے نا گھر پہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر روزہ کھولیں، تو اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ ہم رمضان میں جو ہے نا کام اپنا ویسے ہی کم کر دیتے ہیں، کیونکہ سال کے 11 مہینے جو ہے نا بھرپور کرتے ہیں، لیکن رمضان میں ہم اپنا کام خود ہی کم کر دیتے ہیں کہ لیبر بھی کم لوڈ پڑے لیبر کو، اور کوشش ہے لیبر بھی اپنے گھر پہ روزہ کھولے۔ تو ٹائم سیٹنگ میں ایسے کرتے ہیں کہ لیبر 2-1.5-2 گھنٹے پہلے ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو لیبر آرام سے اپنے گھر پہنچ جاتی ہے۔ اچھا، اس میں روزے کی حالت میں ان کو کوئی بریک وغیرہ اضافی بھی دیا جاتا ہے بیچ میں؟ کیونکہ بعض اوقات عام دنوں میں تو کھانے کا بریک ہوتا ہوگا نا، اب روزے رمضان میں کھانے کا بریک نہیں ہوتا، تو اس کی صورت کیا بنتی ہوگی؟ بس ظہر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، پھر مدرسہ بالغان لگتا ہے، تو قاری صاحب آتے ہیں، وہ قاری صاحب پڑھاتے ہیں، تو اگر کسی کا دل ہوتا ہے تو وہ سو بھی جاتا ہے، تو فیکٹری کی طرف سے اجازت ہے اس کو، بولے وہ آرام کر لے۔ اچھا، آرام کی بھی یہ رمضان کے لیے؟ صرف رمضان کے لیے، صرف اچھا، رمضان کے علاوہ فقط ظہر کی نماز اور کھانا بس۔ اچھا، جو جائے نماز ہے آپ کی فیکٹری کے اندر ہی ہے؟ جی 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 بالکل۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلمان پنجانی نے کچھ ہمیں فیکٹری کے تعلق سے، کچھ اپنے روٹین کے تعلق سے بیان کیا ہے۔ ہمارے جنید اتاری بھائی جو ہمارے شعبہ رابطہ برائے تاجران کے ذمہ دار ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کی روٹین کیا ہوتی ہے۔ آئیے جنید بھائی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی جنید بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبہ رابطہ برائے تاجران ماشاءاللہ اللہ کی رحمت ہے، مارکیٹوں میں بھی کام ہو ہی رہا ہے اس کے تحت، اور ہماری فیکٹری ایریا میں بھی، سائڈ ایریا میں بھی ہم موجود ہیں گے، یہاں پہ بھی فیکٹریوں میں کام ہو رہا ہے گا۔ ہمارے 30 سے زیادہ مدرسۃ البالغان جو اللہ کی رحمت سے لگ رہیں گے۔ اچھا، رمضانوں میں ایسی روٹین ہوتی ہے
कि वैसे इनकी टाइमिंग 9 से लेके 5 बजे तक या 6 बजे तक होती है। अच्छा, फिर बसा औकात तो फैक्ट्री मालिकान क्या करते हैं कि फजर के बाद ही बुला लेते हैं, 7 बजे बुला लेते हैं, या फिर 3 बजे इनको जो ना वो छुट्टी दे दी जाती है ताकि जो रोज़ा अफ्तार वगैरह जो है ये अपने घर पर ही करे। अच्छा, फिर फैक्ट्रियों के अंदर अल्लाह की रहमत करम नवादी के नमाज कोर्स भी 7 दिन का हम करवाते हैं, तो 1.5-2 घंटे का ये होता है। और फिर हम कारी साहब देते हैं वो आधा घंटा माशाल्लाह कुरान वगैरह जो पढ़ा के वर्करों को, सेठ साहब को माशाल्लाह एक अच्छी तरकीब होती है। अच्छा, मैंने देखा है कि रमज़ानों के अंदर एक अक्सरियत फैक्ट्री मालिकान जो है वो अपने मजदूरों के अंदर राशन भी तकसीम करती है अल्लाह की रहमत से। अल्लाह की रहमत करम नवाजी है, तो फिर जो रिलीफ भी देते हैं और साथ के साथ राशन भी देते हैं अल्लाह की रहमत से। जी मदनी चैनल के नाजरीन, अभी हम इस फैक्ट्री में मौजूद हैं। शोबा राब्ता बराए ताजरान के जिम्मेदार जुनैद भाई की ज़बानी आपने एक जुमला सुना कि बाज़ जो फैक्ट्री मालकान होते हैं वो अपने वर्कर्स के लिए राशन का भी सिलसिला करते हैं। बड़ा अच्छा एक अमल है। वाकई में मुल्की हालात कह लें, जिस तरह की महंगाई है, जिस तरह के मामलात हैं, हालात हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने वर्कर्स का वाकई में ख्याल रखें कि यकीनन इन पे भी महंगाई का बोझ पड़ता होगा। इनसे हमारा ये पहिया चल रहा है कि फैक्ट्री का, एक कारखाने का पहिया चल रहा है, ये निज़ाम चल रहा होता है जिससे हमारा घर चल रहा होता है। तो हमें चाहिए कि हम भी इनका ख्याल रखें, और रखा भी जाता होगा। बाज़ ऐसी इत्तलात मिलती हैं, तभी इन्होंने आगे बयान किया है ये कि फैक्ट्री मालकान वर्कर्स के लिए ये सहूलियात फराम करते हैं। बाज़ औक़ात काम की ज़्यादती होती है तो उसमें जो स्टॉक को बढ़ाना होता है उसके लिए वर्कर्स को रोकते हैं, तो ये भी इत्तलात मिलती है कि उन्हें ओवर टाइम भी दिया जाता है, और फिर बाज़ औक़ात वहीं पर इफ्तार का एहतमाम भी किया जाता है। तो आइए अभी हम भी दस्तरखान की जानिब भी बढ़ते हैं। आइए आपको वो मनाजिर भी दिखाते हैं। रमजान रमजान है रहमते रहमान, रमजान रमजान है रहमते रहमान, फैज़ाने रमजान फैज़ाने रमजान, फैज़ाने रमजान फैज़ाने रमजान। अच्छा जी मदनी चैनल के नाजरीन, ये हमारे फैक्ट्री वर्कर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं यही अर्ज करूंगा कि रोज़ा रमज़ान का ये फ़र्ज़ है ना, और ये फ़र्ज़ अदा करना होता है। बल्कि यहाँ तक रिवायत का खुलासा मिलता है कि किसी ने एक रोज़ा बिला इजाज़त शरई तर्क कर दिया तो वो अगर दुनिया जहां भर के रोज़े रख ले, दहर भर का एक हुक्म मिला है कि वो जहां भर के रोज़े रख ले, पूरी ज़िंदगी भर के, उस एक रोज़े के कायम मकाम नहीं हो सकता। तो कोशिश ये करनी चाहिए रमज़ान का कोई भी रोज़ा जो है वो क़ज़ा ना हो, छूटे ना। आइए हमारे यहाँ जो वर्कर्स बैठे हुए हैं इनसे भी कुछ रमज़ान रूटीन के बारे में जानते हैं, और फिर इंशाअल्लाहुल करीम हम इफ्तार की जानिब बढ़ेंगे ना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुबैर। मोहम्मद जुबैर। मोहम्मद जुबैर साहब यहाँ कितने अरसे से काम कर रहे हैं इस फैक्ट्री में? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए, माशाल्लाह। अच्छा, रमज़ान में क्या रूटीन होती है आपकी? आया थकावट हो जाती है, रोज़ा भी और काम भी करना हो? काम बहुत नरम कराते हैं, काम पहले से काम कराते हैं। पहले से काम कम कराते हैं जी। ठीक ठीक। हाँ चले, जैसे हमारे जुबैर भाई ये बता रहे हैं, वाकई में ये अगर सेठ साहिबान चाहे ना, इनके सारे वर्कर्स रोज़ा रख सकते हैं। कुछ कोशिश ये करेंगे, कुछ आगे वाले को भी करना होगी। यही नहीं कि सारा सेठ के चाहने से ही हो जाएगा, आगे खुद के अंदर भी होनी चाहिए। तो ये जितनी आसानी दे सकते हैं उतनी आसानी देते हैं। लेकिन वाकई में मैं कहूँगा अभी हम यहाँ एक छत के नीचे बैठे हैं ना, और ये पंखा भी चल रहा है, यहाँ पर एक आसाइश हमारे पास फिल वक्त मौजूद है। तो बिलखुसूस हमारे वो इस्लामी भाई ये कह लें कि बाज ऐसे भी होते हैं आसाइश की जिंदगी गुजार रहे होते हैं, एयर कंडीशन में रह रहे होते हैं, स्प्लिट चल रहा है, एसी चल रहा है, और उसके बावजूद भी रोजा नहीं रख रहे होते। क्या भूखा नहीं रहा जाता? प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये उज़्र नहीं है रोजा छोड़ने का। हदीस मुबारक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर बंदों को मालूम हो जाए कि रमजान क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करे कि काश सारा साल ही रमजान हो। तो रमजान की तो ऐसी बरकत है। आइए मजीद भी हमारे वर्कर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अली गुल। अली गुल जी। तो अली गुल भाई कैसा गुजरता है आपका रमजान? इफ्तार यहीं फैक्ट्री में हो जाता है या घर जाके करते हैं? माशाल्लाह अच्छा गुजरता है, घर हो जाते, पहुंच जाते हैं टाइम पे। अच्छा जी, घर पहुंच जाते हैं जी। तो छुट्टी जल्दी होती है फैक्ट्री से, इसलिए घर पहुंच जाते हैं। 5 बजे हो जाती है। कभी ऐसा हुआ है बाहर रोजा खुला हो, घर नहीं पहुंच ऐसा, सके हो? नहीं ऐसा हमारे साथ फैक्ट्री की वजह से नहीं, वैसे ही कभी खुल गया हो, ट्रैफिक वैसे में फंस हुआ। गए हो, कभी कुछ हो गया हो? बाहर के हिसाब से जो हो, हाँ? बाहर के हिसाब से हुआ खुला है कभी है? जी। नहीं, फैक्ट्री के पास? फैक्ट्री से दूर है। अच्छा 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 अच्छा। जुम्मा हो गया, ऐसे कोई बाहर निकला होता है। अच्छा, बाहर निकले हुए थे वहीं हो जाता है। हाँ जी मदनी चैनल के नाज़रीन, ये भी होता है बाज़ औक़ात ना, बंदा घर ही नहीं पहुंच पाता। हाँ, घर के दस्तरखान की एक अलग बात होती है। अच्छा, अब ये देखिए ना, दस्तरखान पे इफ्तार के वक्त तरह तरह के अनवा अक़साम लगे हुए होते हैं। बाज़ औक़ात यहाँ आपको बहरहाल समोसे और वो पकौड़े टाइप की चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी। और इस सिलसिले में तो अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुमुल आलिया ने पूरा एक रिसाला भी लिखा है, एक बुकलेट है आपका, मुख्तसर सा है बिल्कुल,
جس کا نام یہ کباب سموسے کے نقصانات. وہ آپ پڑھیں گے تو واقعی میں پتہ لگے گا کہ اس کے نقصانات کس قدر ہوتے ہیں. رمضان میں بھی دیکھتے ہیں بیماریاں بڑھ جاتی ہیں بعض اوقات اور وائرل بھی چل جاتے ہیں. اس میں ایک وجہ یہ بھی بن جاتی ہے. تو یہ فروٹس ہوتے ہیں, یہ بھی کھانے چاہیے. اور پھر یہ کہہ لیں کہ افطار کے فوراً بعد ہی اذان پر ہی کہہ لیں کہ اذان سے ویسے تعلق نہیں ہے افطار کا, افطار کا وقت ہونے کے بعد اذان دی جاتی ہے. تو یہ بہرحال لیکن پھر بھی یہ کہہ لیں کہ نماز اور افطار میں وقت بہت تنگ ہوتا ہے تو فوراً بھی مسجد جانا ہوتا ہے. اب دانتوں میں چیزیں پھنس چکی ہوں ان کو نکالنا, غلال کرنا, یہ بھی معاملات ہوتے ہیں. تو عموماً سادہ افطار کرنا یہ بھی جو ہے ایک ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہماری صحت بھی اس سے اچھی رہے گی اور سادہ افطار ہوگا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ہم پانے میں کامیاب ہوں گے. اور یہ وقت جو ہوتا ہے نا کھانے کو دیکھنے کا نہیں ہوتا, دسترخوان کو دیکھنے کا نہیں, یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اس وقت دعا کرنی چاہیے, اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے کہ روزہ دار جب روزے سے ہوتا ہے پورا دن بھوک کے عالم میں گزارتا ہے اور کہہ لیں کہ کیسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ روزہ دار اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا, اس وقت بھی وہ کچھ نہیں کھاتا, کچھ نہیں پیتا, کیونکہ اس کا یہ عقیدہ یقیناً ہوتا ہے ہر مسلمان کا, لیکن اور مزید روزے کے عالم میں پختگی آتی ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. آئیے دعا کرتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل پھر ہم افطار کی جانب بڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. یا مالک و مولا عز و جل ہماری ہمارے والدین کی ساری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما, ہمیں والدین کا فرما بردار اور سچا عاشق سرکار بنا. یا مالک و مولا ہمیں رمضان مبارک کے تمام روزے اخلاص کے ساتھ رکھنے کی سعادت نصیب فرما. یا مالک و مولا تمام نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ نماز تراویح پڑھنے کی سعادت نصیب فرما. یا مالک و مولا اس کی رمضان کی خوب خوب برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما. ایک روایت میں روزانہ 10 لاکھ گناہ گاروں کی بخشش کرنے کا پروانہ دیا جاتا ہے, یہ بھی خلاصہ ملتا ہے. یا مالک و مولا اس مبارک گھڑی میں ہم بھی تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں, یا مالک و مولا ہم تمام کو بخشش و مغفرت کا پروانہ عطا کر دے, ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا, ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا. یا مالک و مولا ہم تمام کو عاشقان نماز بنا, اپنی نمازوں کی محافظت کرنے کی توفیق عطا فرما, عشق رسول کی لازوال دولت سے مالا مال فرما. یا مالک و مولا وہ وقت بھی آئے کہ ہمیں رمضان مدینہ نصیب فرما, رمضان مکہ پاک نصیب فرما, رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں طواف خانہ کعبہ کی برکتیں لوٹنا نصیب فرما. یا مالک و مولا روزہ اطہر پر تیرے محبوب علیہ السلام کے روزہ انور پر روزے کی حالت میں وہاں صحن مبارک میں روزہ افطار کرنے کی سعادت نصیب فرما. یا مالک و مولا اسی سال حج کرنے والوں میں ہمارا نام لکھ دے, مرشد کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت بخش دے. یا مالک و مولا ہمارے یہاں فیکٹری کے جو مالکان ہیں, ورکرز ہیں, یا مالک و مولا ان پر بھی اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. یا مالک و مولا عزوجل ان کے جو بھی رشتہ دار خیر شکاری دور و نزدیک کے جاننے والے اس دنیا فانی سے کوچ کر کے ان تمام کی بخشش و مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. یا مالک و مولا یہ اپنے ورکرز پر آسانیاں کرتے ہیں, تو ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آمین آمین آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رمضان رمضان ہے رحمت رحمان, رمضان رمضان ہے رحمت رحمان. فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان. جی مدنی چینل کے ناظرین, رمضان اسپیشل پروگرام دعوت افطار آپ نے ملاحظہ کیا. کل انشاءاللہ الکریم ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ایک نیا علاقہ ہوگا, نئے لوگ ہوں گے, یہ کہنے کہ مختلف طبقۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کے ساتھ ہم افطار کریں گے روزانہ انشاءاللہ الکریم مدنی چینل کی اسکرین پر. اس وقت میں آپ مدنی چینل کا رمضان اسپیشل پروگرام آپ دیکھیں گے جس کا نام ہوگا دعوت افطار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا مہینہ ذیشان آیا, رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان